محترم مکرم سامعین، مجھ سے پیشتر مسجد ہذا کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد طاہر القادری صاحب قبلہ آپ حضرات سے خطاب فرما رہے تھے۔ آج کی رات کی برکات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فضائل، جس کو آپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ مولانا بالکل ہمارے سینئروں میں سے ہیں اور بڑے ہی قابل شخصیت ہیں، بڑے ہی پیارے انداز میں دلائل کے ساتھ بات رکھتے ہیں، بڑے ہمارے سینئروں میں سے ہیں اور ہم تو ان کے جونیئر میں ہیں۔ مولانا نے کہا کہ عالمانہ خطاب، بس ایک باتیں آپ حضرات سے گوشے گزار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آج کی رات کی مناسبت سے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا کیوں ہے، ہم کو ایسی مجلسوں میں کیوں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنے سے کیا ملتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں پر ہر کام کسی نہ کسی غرض سے ہوتا ہے، وہاں پر کوئی کام بے غرض جب ہم سے ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہر ایک کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے اگر کچھ ہو تو اس کا مجھے اجر ملے۔ مثال کے طور سے اگر ہم کسی کو کچھ صدقہ بھی کرتے ہیں، امید یہ رکھتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، یا کسی کی مدد کرتے ہیں، ویسے تو کسی غرض سے کسی کی مدد یا صدقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسانی فطرت کے مطابق ایک دل میں ہوتا ہے ہمیں کیا ملے گا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، جو کہ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہم نے قیمتی بنا دیا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ٹائمز از منی، کہ وقت پیسوں کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا اہمیت ہمیں پیسوں کو دینا ہے، اتنا ہی اہمیت ہمیں اپنے وقت کو دینا ہے۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ ایسا بیٹھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو محترم احبہ، آئیے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ اکرام نے ایسے بیٹھنے کی وجہ اور ایسے بیٹھنے سے کیا ملتا ہے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے، ذرا اس کو سماعت کرتے گزرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی مجلس ہے، اسی طرح کی مسجد اور مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو کہ مسجد نبوی سے متصل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، صحابہ کیا کر رہے ہو، تمہارے آپس میں کیا چل رہا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے ذکر کو سن رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیسی ضلالت میں تھے، ہم کیسے کفرستان میں تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی اگر ہم میں درمیان میں تشریف نہیں لاتے، اسلام جیسی عظمت دولت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، تو ہم تو گمراہی کے گڑھے میں گر چکے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ہم 3 کام کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اسلام کے ملنے پر اللہ کا احسان مان رہے ہیں، اور آپ کی ذات بابرکت ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کا ہم شکر بجا لا رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اسلام کا احسان، آپ کی ذات کا شکر، بس یہی باتیں ہماری درمیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جو تم باتیں بیان کر رہے ہو، کیا یہی باتیں تمہارے درمیان میں ہو رہی تھی، یہی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ مسجد نبوی ہے، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے تربیت یافتہ غلام ہیں، ہم کیسے غلط بات کر سکیں؟ ہم یہی کر رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کے علاوہ کوئی بات ہمارے درمیان میں نہیں تھی، اسی نیت سے ہمارا یہاں پر بیٹھنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
اے صحابہ تمہارا بیٹھنا اور تمہارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بس اسی نیت سے تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کے نیت سے تھا، تو سن لو میں بھی اس بات کو جانتا ہوں تم اسی نیت سے بیٹھے ہوگے، لیکن سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات میں تاکید پیدا ہو جائے، پختگی آئے، اس وجہ سے کہ جب تم یہاں پر مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے، اسی درمیان جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور جبرائیل آ کر مجھے اس بات کی خوشخبری دے گئے ہیں، اے اللہ کے نبی قربان جائیے صحابہ کی ذات با برکت پر کہ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور عرش اعظم پر اللہ سبحانہ وتعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کر صحابہ کرام کا ذکر کر رہا ہے، ان کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں اور عرش اعظم پر اللہ ان صحابہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر ایک پیغام دیا گیا کہ جب تم بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو ذکر کو سنتے ہو، تم فرش پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو سماعت کرتے ہو، عرش بری پر اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا ذکر کرتا ہے، تمہارا نام لیتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ذکر کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں یوں ہی بیکار نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ ایسی مجلسوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے مقدس فرشتے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ وہ تیرے بندے ہیں جو تیرے حبیب کا ذکر سنتے ہیں، بتا ان کے معاملے میں کیا تیرا فیصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، میں ان کی ذات سے خوش ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، چاہے ان کی جو بھی خطائیں غلطیاں کیوں نہ ہو میں نے معاف کر دیا اور ان کی مقدر میں جنت کو میں نے لکھ دیا۔ تو محترم احبہ یہ مجلسیں جو سجائی جاتی ہیں، سجانے والے بھی بابرکت ہیں، آنے والے بھی بابرکت ہیں، بیٹھنے والے بھی بابرکت ہیں، سننے اور سنانے والے بھی بابرکت ہیں۔ نہ صرف آنے بیٹھنے والے ایسی مجلسوں کے جو قریب ہو کر جاتے ہیں، کانوں میں ایک دو باتیں بٹھاتے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی بابرکت نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی چند بندے ایسے بھی تھے جو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھے تھے لیکن مجلس کے قریب سے گزرے تھے، ان کے معاملے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے فرشتوں سن لو، اگرچہ کہ آئے نہیں قریب سے گزرے ہیں میں ان سے بھی راضی ہو چکا ہوں۔ تو جب قریب سے گزرنے والوں کا یہ عالم ہے تو بیٹھنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کا ایک ایک کا نام لے کر اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ میرا وہ فلاں بندہ ہے، اے فرشتوں دیکھو یہ میرا فلاں بندہ ہے۔ فرشتے عرض کرتے جاتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ ہے لیکن فلاں یہ حاجت لے کر آیا ہے، فلاں اس کی یہ ضرورت ہے، فلاں اس کی یہ تکلیف ہے، فلاں اس کی یہ مصیبت ہے، فلاں اس کا یہ معاملہ ہے، اے اللہ کچھ فیصلہ کر دے۔ اللہ کہتا ہے اب جب میری بارگاہ میں آ ہی گیا ہے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤ؟ جو مانگتا ہے دیتے جاؤ، جو دینا ہے دیتے جاؤ، خالی جھولی لے کر آیا ہے جھولیوں کو بھر کر لوٹا دیا کرو۔ تو محترم احبہ جب بیٹھا کریں اسی مجلس میں نیتوں کو صاف رکھا کریں، اپنی مصیبتیں دکھڑوں کو لے کر بیٹھا کریں، دل میں ان کو منوانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنی حاجتوں کو تکالیف کو مصیبتوں کو دل میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہمارے دل کے حالات کو جاننے والا ہے۔ ہم زبان سے ادا کریں یہ بہت دور ہے، دل کے ارادوں کو جان کر وہیں اس کو قبول کر دیتا ہے۔ تو یہ بابرکت ہوتی ہیں بڑی مجلسیں، اس لیے اس میں آنا چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے۔ الغرض آج کی جو ہماری مجلس سجائی گئی ہے یہ مجلس ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو یعنی برتھ ڈے کو، اور عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو۔ معنی کیا بدلا؟
کہ عید میلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے لوگوں سن لو، جب تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے اس کے بدلے میں تم خوشیاں منایا کرو. اور آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم پر ایسی ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو نعمت عظمیٰ کہلاتی ہے اس کا نام ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس ذات کی قدردانی کریں تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام کروڑوں نعمتوں کا ہم شکر بجا لانے والے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے خوشیاں مناؤ. خوشیوں کا انداز اب نرالا ہو سکتا ہے. کوئی کھانا پکا کر خوشیاں منا سکتا ہے، کوئی لیٹنگ لگا کر خوشیاں منا سکتا ہے، کوئی نعت کی محفل کر کر خوشیاں منا سکتا ہے، کوئی اس طریقے سے مجلس بنا کر خوشیاں منا سکتا ہے. خوشیاں منانا بالکل جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خوشیاں اسلام کا تصور نہیں ہے. یاد رکھیں محترم احبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آنے کے بعد ہی اس دنیا میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں، ورنہ آقا نہیں آتے تو یہ دنیا در بدر بھٹکتے ہوئے سوگ مناتے ہوئے دکھوں اور مصیبتوں میں گزارا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. بڑی توجہ سے سنیں، ایک نصیحت بھی ہے، ایک ظلم کی داستان بھی اس میں ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تشریف لانے سے پہلے یعنی چونکہ یہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمیں کیا ملا اس کو سماعت کریں. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب زمانہ جاہلیت میں جب کہ آپ تشریف نہیں لائے تھے، دو واقعات میری زندگی میں ایسے ہیں آج بھی اگر میں ان کو یاد کرتا ہوں، ایک کو جب یاد کرتا ہوں اتنا ہنستا ہوں کہ یہ ہنسی ہی نہیں رکتی ہے. دوسرا واقعہ یاد کرتا ہوں اتنا روتا ہوں کہ آنسو ہی نہیں تھمتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی بتاؤ وہ دو واقعات کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے، دور جاہلیت تھی، لوگ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں کرتے تھے اور جو چیز مل جاتی اسی کو پوجا کرتے، اسی کی عبادت کرتے. میرا بھی ایک معبود تھا، میں اس کی عبادت کرتا تھا، اس کی پوجا پنڈتی کرتا تھا. ایک مرتبہ مجھے سفر میں جانا تھا. سفر میں جانے کے لیے چونکہ ہم نے اپنے الگ الگ معبود اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے تو سفر کا ایک الگ خدا تھا. اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ سفر میں وہ ہماری مدد کرے. تو جب میں سفر میں جانے کے لیے تیاری کیا، ساتھ میں کپڑے لے لیا، بستر باندھ لیا، توشہ لے لیا، تمام چیزیں لے لیا، تمام چیزیں وزن ہو گئی. اب یہ سفر کا جو میرا خدا تھا اس کو بھی میں نے اپنی جھولی میں رکھ لیا، لیکن یہ میرا سفر کا خدا اتنا وزن تھا یا تو اس کو لے جاتا یا تو اپنے ساتھ اپنا ساز و سامان لے جاتا. ایک طرف اپنا ساز و سامان، دوسری طرف یہ خدا، دونوں میں فیصلہ کرنا تھا کیونکہ میرا ساز و سامان کپڑے وغیرہ بھی وزن، ساتھ میں یہ پتھر کا میرا خدا بھی وزن، دو میں سے ایک کو لے جانا تھا. میں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ اس خدا کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں ایک آٹے کا خدا بنا لیتا ہوں تاکہ وہ ہلکا ہوگا، اس کو ساتھ لے چلتا ہوں. غرض یا رسول اللہ اس آٹے کا خدا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو سفر میں لے کر چلا. سفر میں چلا، دور دراز کا مقام تھا، سفر جانے والا تھا، ایسے ہی راستہ کٹ رہا تھا، ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے لیا، وہ راستے میں ہی ختم ہو گیا. سفر ہے کہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. الغرض یا رسول اللہ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، راستے میں کچھ کھانے پینے کو مل نہیں رہا ہے، بھوک ہے کہ بڑی زور کی لگی ہوئی ہے. اب کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے اپنے بیگ میں نظر ڈولائی، دیکھا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ ہے میرا آٹے کا معبود، میرے آٹے کا خدا. میں نے اپنے آٹے کے خدا کو نکالا، اپنے سامنے رکھا اور اپنے خدا سے کہا اے خدا آج کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا؟ اگر آج پیٹ کی آگ کو ٹھنڈی نہیں کر پائے گا تو پھر کب ٹھنڈی کر پائے گا؟ آج تجھ سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کب فائدہ ہوگا؟
الغرض یا رسول اللہ یہ ایسا زمانہ تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا خود آٹے کے خدا کو اپنے ہاتھ سے مارا، توڑا، پانی ڈالا، اس کی روٹی بنائی اور خود کھا گیا۔ یا رسول اللہ یہ واقعہ جب بھی سنتا ہوں بڑی ہنسی آتی ہے، یہ کیسا ایسا دور میرے سامنے تھا، خود ہاتھ سے خدا بناتا تھا، پیٹ کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے خود اسی کی روٹی بنا کر میں کھاتا تھا۔ یا رسول اللہ ایک واقعہ یہ تھا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں جب میں سفر گیا، سفر سے لوٹ کر آیا، جانے سے پہلے میں نے اپنے گھر اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ جب لوٹ کر آیا، بڑے ہی سالوں کے بعد میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر میں آنگن میں ایک ننھی سی بچی ہے جو کھیل رہی ہے۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، صحن میں داخل ہوتا ہوں، بچی کو دیکھتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہوں، وہ بچی دوڑتی دوڑتی میرے پاس آتی ہے، میرا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ہے ابا جان آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے الفاظ جو ہی بچی کے منہ سے سنتا ہوں، اپنی بیوی کو آواز دیتا ہوں، بیوی آتی ہے، میں پوچھتا ہوں یہ بچی کون ہے، مجھے ابا کیوں کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میری بیوی بڑے ڈرتے ڈرتے مجھے جواب دینے لگی، کیونکہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہونا مرد کی نامردی کو شمار کیا جاتا تھا، بیٹی کا گھر میں ہونا منحوسیت سمجھا جاتا تھا، بیٹی کا گھر میں آنا اپنے لیے شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا، یا تو گھر میں بیٹی ہونی چاہیے یا گھر میں باپ ہونا چاہیے۔ بیٹی پیدا ہوتی، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے دفن کیا جاتا تھا۔ جو ہی اس بچی کو دیکھتا اور غصے سے لال پیلا ہوتا، بیوی ڈرتے ڈرتے کہی کہ اے میرے خاوند یہ آپ کی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ غصہ تو بہت آیا، لیکن جو ہی اس نے مجھے ابا کہا میں اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا، لیکن معاشرہ ایسا تھا، ظلم و ستم والا یہ معاشرہ تھا۔ جو زمانہ گزرتا گیا میری بچی بھی بڑی ہوتے گئی، بچی بڑی ہوتے گئی، آنگن میں کھیلنے والی میری بچی بڑی ہونے کی خبر اب گلی سے نکل کر، محلے سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ مجھے تانے دینے لگے، یہ ایسا باپ ہے، یہ ایسا نامرد ہے جس نے بچی کو پیدا کیا ہے، اس کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں، اس کے گھر میں تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ معاشرے کے تانے مجھ پر ایسے برسنے لگے جیسے تیر میرے سینے پہ برس رہے ہوں گے۔ روز تڑپتا، روز بلکتا، رات کی نیند حرام ہو چکی تھی کہ بچی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ تو نامرد کی علامت ہے۔ تان و تشنی ایسی بھڑکنے لگی۔ ایک دن اتنا غصہ میرے چرم پر تھا، میں گھر میں داخل ہوا، میری بیوی سے کہا آج بیٹی کو تیار کر، رشتہ داروں کے گھروں سے لے جانا ہے۔ بیوی سمجھ گئی آج میری بچی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یا رسول اللہ وہ میری بیوی بچی کو تیار کرتی، تیار کر کر آنگن میں سے لے کر گھر کے باہر دروازے میں لاتی، میرے ہاتھ میں دیتی اور کہتی کہ اے رجل، اے آدمی جان لے یہ اللہ کی امانت ہے جو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ میری بیوی نے مجھے نصیحت کی، لیکن غصہ اتنا مجھ پر تھا، معاشرے کا اتنا دباؤ مجھ پر تھا، یا تو میں گھر میں رہوں یا تو بیٹی گھر میں رہے، یا تو میں رہوں یا تو بیٹی زندہ رہے۔ یا رسول اللہ میں اس بیٹی کو لے کر ریگستان میں چلا گیا۔ ریگستان میں جا کر میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی پوچھتے رہی ابا جان ہم تو رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے، ہم تو کسی رسم و رواج میں جا رہے تھے، یہ تو ریگستان ہے، آپ خبر کھود رہے ہیں، کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ بیٹی سوال پہ سوال کرتی جاتی۔ غصہ مجھ پر ایسا تھا، بیٹی کا کوئی جواب میں نہیں دیتا، حتیٰ کہ یا رسول اللہ میں نے پورے گڑھے کو کھود لیا۔ بیٹی میرے پاس دوڑتے دوڑتے آئی، گڑھے کو کھودتے کھودتے میرے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ایک میری بیٹی تھی، اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو پوچھتی جا رہی تھی، یہ داڑھی پر میرے پوری دھول مٹی آ چکی تھی۔ میری بیٹی ہے کہ اس دھول مٹی کو صاف کرتے جا رہی تھی۔ میں گڑھا کھود رہا تھا،
ساتھ میں وہ بھی گڑھا کھود رہی تھی، اتنا مجھ پہ غصہ طاری تھا، بیٹی کی محبت کو میں نے فراموش کر دیا اور میں نے بیٹی سے کہا اس میں تھوڑا سا دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ بیٹی جو ہی جھانکنے لگی میں نے لات مار دی کہ بیٹی قبر کے اندر گر گئی۔ بیٹی کہتے رہی ابا جان باہر نکالو، ابا مجھے باہر نکالو، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہاں پر پریشانی ہوتی ہے۔ غصہ اتنا تھا یا رسول اللہ، بیٹی کی ایک ایک آواز پر اس کے منہ پہ میں مٹی ڈالتا گیا، اس کے منہ پہ مٹی ڈالتا گیا، حتیٰ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ آخری سانس تھی، میری بیٹی نے کہا اے ابا جان تم مجھے دفن کر رہے ہو، جب خدا میرے تعلق سے سوال کرے گا تم کیا جواب دے پاؤ گے، امی کو کیا کہہ پاؤ گے؟ امی نے تو مجھے سوچ کر سوار کر آپ کے ساتھ بھیجا تھا، میں تو خدا کی امانت تھی، اس میں میری کیا غلطی تھی جو میں تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، تم کیا جواب دو گے؟ لیکن یا رسول اللہ میں اتنا غصے میں تھا، بچی کی آواز کو فراموش کرتا گیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو لپٹ کر اسی قبر میں دفن کر دیا اور مٹی کو اس پہ ڈال دیا۔ بچی چیختے چیختے وہیں پر دم توڑ گئی۔ الغرض محترم احبہ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ وہ شخص بیان کر رہا تھا، ایک طرف یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی چھوٹی تھی، پاس ہی بیٹی تھی، وہ یہ واقعہ سن کر سہم جاتی ہے، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، واقعہ بیان کرنا بھی رو رہا ہے، اللہ کے نبی اسی دوران اپنی بیٹی کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ گھبرا نہیں، تیرا باپ رحمت للعالمین ہے، یہ بیٹیوں کو حق دلانے آیا ہے، یہ تجھے زندہ دفن نہیں کرے گا، یہ تجھے زندہ قبر میں نہیں ڈالے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے شخص سن لے، اگر زمانے جاہلیت کے ظلم و ستم کا بدلہ کسی سے لینا ہوتا میں تیرا گریبان پکڑ کر میں تجھ سے وہ بدلہ لیتا۔ کوئی باپ اتنا بدبخت کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے؟ الغرض محترم سامعین، جب اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عرب کا یہ عالم تھا، دنیا کا معاشرے کا یہ عالم تھا، عورت کو اپنا حقوق حاصل نہیں تھا، بیٹی کو اپنا حق حاصل نہیں تھا، غلام کو اپنا حق حاصل نہیں تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جب تشریف لائے، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا اے کلمہ پڑھنے والوں سن لو، بیٹی کا یہ حق ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے رحمت کے فرشتے اس باپ کو مبارکبادی دینے کے لیے گھر میں آتے ہیں۔ سن لو، بیٹی کا یہ حق ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ اس کو پڑھائے لکھائے تربیت کرے، اچھے گھر میں رشتہ کر دے، ایسا باپ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس باپ کا ایسی خوشخبری ہے، قیامت کے دن اگر اس کے مقدر میں جہنم لکھ دی جائے گی، بیٹا نہیں آئے گا، بیٹی آ کر جہنم کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اللہ سے گوہار لگائے گی اے اللہ معاف کر دے، یہ میرا باپ ہے، اے اللہ معاف کر دے، یہ میرا باپ ہے، اس نے میرا حق ادا کیا ہے، تو میرے بدلے میں میرے معاف کو باپ کر دے۔ تو محترم احبہ، بیٹی کی عظمت کو، عورت کی عظمت کو میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ورنہ بیٹیوں کو ان کا حق حاصل نہیں تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ حق دنیا کو ملا۔ آج عورتوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، وومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، یہ آج باتیں ہوتی ہیں، یہ آج تحریکیں چلتی ہیں، لیکن آج سے سالوں سال پہلے جب میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا نے اسی وقت
عورتوں کو ان کا حق حاصل فرما دیا، چاہے وہ زندہ دفن کرنے کے معاملے میں ہو، اللہ کے نبی نے باپ کے حق میں بشارتیں سنا کر بیٹی کی موت کو رکوا دیا، تو چاہے وہیں پر آزادی کے تعلق سے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا حق ایک بیٹے کو حاصل ہے اتنا ہی حق ایک بیٹی کو حاصل ہے۔ یہ حق ملا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد۔ آج دنیا ترقی کی بات کرتی ہے، ترقی کی بات کرنے والے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر معلوم ہوگا کتنا فریڈم اور کتنی اہمیت اسلام نے اس دنیا کو ایک نظام کی شکل میں دیا ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، کہ محترم احبہ یہ ذات ایسی ذات بابرکت ہے۔ ہم اور آپ تو بیٹھ کر آج اتنے سالوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کا میلاد مناتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ ذکر ہے، آقا کی میلاد کا ذکر ہے۔ آج بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے اس پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں، میلاد کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہمیں اس جھگڑوں میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو کھول کر دیکھنا ہے۔ تو سورہ آل عمران پارہ 3 اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کچھ اس طریقے سے ذکر فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ جب اس دنیا کے معرض وجود میں آنے سے پہلے، اس دنیا کا ایک ایک حصہ بننے سے پہلے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بلکہ کوئی انسان بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کہ صرف ابھی روح بنائی گئی ہے، روحیں موجود ہیں، جسم موجود نہیں ہے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جو قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل آج ایک مجلس کو سجاؤ۔ غور فرمائیں، ایسی مجلسیں سجانے والوں کے لیے بھی مبارکباد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے جبرائیل ایک مجلس سجاؤ، نہ دنیا ہے نہ انسان ہے نہ کوئی جسم موجود ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے، دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ اے جبرائیل مجلس سجاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجلس میں بلائیں کسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل مجلس سجاؤ اور مجلس میں بیٹھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو بلاؤ، جتنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا ہے تمام کی روحوں کو یہاں پر بلاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تمام روحوں کو بلاؤ اور ایک جلسے کو آرگنائز کرو، اور اس جلسے کے پر منتظمین تم ہوگے، سامعین یعنی سننے والے تمام انبیاء علیہ السلام کے روح ہوگے، اور ان کو بیان کرنے والا ذات خدا ہوگا، اور جس کا ذکر ہوگا وہ ذات مصطفیٰ ہوگا۔ یعنی جلسے کو جو آرگنائز کرے وہ جبرائیل امین، جو سننے بیٹھے وہ تمام انبیاء علیہ السلام، جو اس کو خطاب کرے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اور جن کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب تمام روحیں آ گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے نبیین اے انبیاء آج ہم تم سے ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں۔ انبیاء نے عرض کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وعدہ لینا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا اے انبیاء علیہ السلام کی روحیں سن لو، ہم تم سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں، ہم تمہاری روحوں کو جسموں میں ڈال دیں گے، جسم کی شکل میں اس دنیا میں بھیج دیں گے، تمہارے پاس ایک دین آئے گا، ایک کتاب آئے گی، تمہیں اللہ اور اللہ کی کتاب کی باتوں کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سن لو جب تم اس دنیا میں جاؤ گے میرا ایک نبی بھی ہوگا جو تمہارے پاس تشریف لانے والا ہے، تمہارے ہی زمانے میں آنے والا ہے، اور وہ نبی کوئی اور نہیں
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب وہ تمہارے درمیان میں، تمہارے زمانے میں تمہارے پاس تشریف لائیں تو سن لو، جو ہی وہ آ جائیں تم ان پر ایمان لے کر آنا، تم ان کی مدد کرنا، تم ان کی تائید کرنا، تم ان کے پیغام کو، ان کے مشن کو آگے بڑھاتے جانا۔ غور فرمائیے محترم سامعین، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے، تمام انبیاء نے اپنے امتیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہا ہم پر ایمان لے کر آؤ، ہماری بات کو سنو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں کہتا ہے اے انبیاء سن لو، ہر ایک عام بندہ تو تم پر ایمان لے کر آئے گا، تمہاری بات سنے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ جب میرا نبی تم پر آئے گا، تمہارے زمانے میں آئے گا، تم انبیاء مل کر میرے نبی پر ایمان لانا، ان کی بات کو تم سننا، ان کی تم مدد کو کرتے جانا۔ تو محترم انبیاء کہ انبیاء کا یہ مقام ہے، تمام لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن میرے اور آپ کا یہ مقام ہے، تمام انبیاء ہمارے نبی کی بات کو سننے والے بننے والے تھے۔ الغرض محترم سامعین، یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اے سننے والوں سنو، اے میرے ماننے والے سنو، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام زمین میں محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا۔ جب یہ تمہارے درمیان تشریف لائیں ان کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، پورے خانہ کعبہ کو بنا دیتے ہیں، تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم مانگو، جو مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آج تم نے اللہ کے گھر کا تعمیر کیا ہے، اللہ کے گھر کی مسجد کی تعمیر کی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، جو مانگتے ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ محترم احبہ، جو مسجد کو بنائے اللہ گھر میں اس کا جنت بناتا ہے، جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اس کا مقام جنت میں رکھتا ہے۔ یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں سے کچھ بھی مانگ سکتے تھے، وہ اللہ ان کو عطا فرما دیتا۔ لیکن وہ کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ سبحانہ وتعالی، میں اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے بدلے میں تجھ سے اتنا ہی مانگتا ہوں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، کسی اور نسل میں نہیں بلکہ میری نسل میں، میری اولاد میں ان کو یہاں پر لے تشریف لانا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی، جب یہ دنیا میں آئے کسی اور قبیلے میں نہیں بلکہ میری اولاد میں ہو کر تشریف لانا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سن لو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے میرے زمانے میں تو وہ کسی اور پر ایمان نہیں بلکہ میری ذات پر ایمان لے کر آئیں گے۔ محترم سامعین، غور کی بات ہے کہ ہر نبی کی یہ تمنا تھی کہ حضور کا زمانہ ہمیں مل جاتا، ہر نبی کی یہ دعا تھی کہ حضور کے زمانے میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں، ہر اللہ والے کی یہ خواہش تھی حضور کا زمانہ ہمیں حاصل ہو جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا بھی کیا، لیکن ذرا ہماری قسمتوں پہ ہم غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بن مانگے ہمیں حضور کا زمانہ عطا فرما دیا، حضور کا امتی ہمیں بنا دیا، حضور کا ہمیں غلام بنا دیا۔ تو یہ ہماری قسمت ہے جس پر ہم جتنا ناز کرے کم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا شرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ایسے پیارے نبی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، بات بڑی طویل چلے جائے گی لیکن دیگر کام بھی آپ حضرات کو ہے، رات کا بڑا حصہ بھی گزر چکا ہے، اس لیے محترم احبہ یہ میلاد کی محفلیں ہیں، سجانے والے بھی قابل مبارکباد ہوتے ہیں، آنے والے بھی قابل مبارکباد ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان محافل کی برکت ایسی ہوتی ہے، جس محلے میں جس گلی میں یہ محافل منعقد ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محلے
اس گلی اور ان گھروں سے 40 ہزاروں گز دور تک تمام مہلک بیماریوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، خاتمے کے لیے ہر کوئی کوششیں کر رہا ہے سوائے ایک کوشش کے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ کی محافل کے۔ تو اس لیے ذکر مصطفیٰ کی محافل کو منعقد کرنا، اس کا انعقاد کرنا، یہ ہماری جان، یہ ہماری امان، یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ محفل میلاد در حقیقت میں یہ ایک علامت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آخری حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جب تک ہماری محبت حضور سے نہیں جڑے گی اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حضور سے محبت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، گھر میں ذکر و اذکار کرنا، درود پاک کی محفل کرنا، عبادت کو کرنا، یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ صرف بیٹھنا، سننا، کانوں کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ نمازوں کی بھی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں۔ انشاءاللہ ان برکات سے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس محفل میں بیٹھنے والوں کے تمام نیک اور جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے ایک چھوٹی سی محفل منعقد کی ہے، اس محفل کے منعقد کرنے میں مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کمیٹی کے ممبران ہیں، صدور ہے، اراکین ہیں، جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، مولا کریم ان کے گھروں کو تو نور سے مربع فرما دے۔ مولا کریم ان کے گھروں سے مصیبتوں کو ٹال دے۔ مولا کریم ان کے گھر میں خوشحالی عطا فرما۔ مولا کریم جتنے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، مولا کریم ان تمام کے گھروں سے مصیبتیں، تکالیف کو تو دور فرما دیں، ہم تمام کو خوشحال زندگی نصیب عطا فرما دیں۔ مولا کریم ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، ہم تمام کو نماز روزے کا پابند بنا دے، ذکر و اذکار کا پابند بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ایسی محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب